اس میں ایک تو جھٹکا یہ لگا کہ میں نے دیکھا کہ نیو یارک ٹائمز نے اس کو سب سے پہلے اس پہ سٹوری لکھی اور انہوں نے کہا کہ ایک افغان طالبان آفیشل جو ہے وہ ایک وومن اینکر کے ساتھ وہ ٹیلی ویژن پہ آیا ہے. لیکن اس کے بعد جو عجیب و غریب چیز ہوئی ہے رستم شاہ محمد صاحب کی، میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، نیو یارک ٹائمز نے اس سٹوری کے ٹائٹل کو اور ہیڈ لائن کو کم از کم 3 دفعہ تبدیل کیے پچھلے چند گھنٹوں میں. پہلے یہ صرف یہ تھا کہ طالبان آفیشل سٹس فار ٹیلی ویژن انٹرویو ود اے فیمیل پریزنٹر، اتنا ہی ٹائٹل تھا. پھر اس کا ٹائٹل تبدیل ہو گیا کہ یہ ایک وائڈر طالبان کیمپین ہے پروپیگنڈے کی، اس کا حصہ ہے. پھر اس کا ٹائٹل اب چینج ہو کے یہ ہو گیا ہے کہ واٹ ول ہیپن ٹو افغانستان وومن اینڈ گرلز انڈر طالبان رول. یعنی ایک عجیب و غریب قسم کا کرائسس کھڑا ہو گیا ہے مغرب کے لیے. افغان طالبان نے عورتوں کو سڑکوں پہ آنے دیا ہے، وہ ٹیلی ویژن اینکرز کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں ایران کی طرح حجاب لے کر تعلیمی اداروں میں جا سکتی ہیں، کالجز اسکولز یونیورسٹیز میں کام کر سکتی ہیں، لیڈی ڈاکٹرز ہسپتال میں جا کے کام کر سکتی ہیں. ایک مورل اخلاقی کرائسس کھڑا ہو گیا ہے مغرب کے میڈیا کے لیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، جو ایمینسپیٹڈ طالبان ہیں شاید وہ نیو یارک ٹائمز کو یا امریکہ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہی پرانے ڈگر کے لوگ ہوں اور وہی پرانی پالیسی ہو تاکہ ہم جسٹیفائی کر سکیں کہ ہم افغانستان میں کس مقصد کے لیے گئے تھے اور کیا. اصل میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت ہم دیں طالبان کو کہ حکومت کے خد و خال واضح ہو جائیں، ان کی پالیسی سامنے آ جائے. بیانات انہوں نے واضح دیے ہیں، ان ایمبیگوس بیانات دیے ہیں کہ ہم عورتوں کی حقوق کی حفاظت کریں گے، اقلیتوں کی حقوق کی حفاظت کریں گے، عورتوں کو تعلیم کی ملازمت کی آزادی ہوگی، ہم ایک انکلوزیو حکومت بنائیں گے، ملٹی ایتھنک ہوگی، براڈ بیس ہوگی، افغانستان کی سرزمین کو کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اب ان کے اقتدار میں آئے ہوئے کوئی ایک دن گزرا ہے تو ہمیں مفروضم پہ نہیں چلنا چاہیے، کچھ دیر ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اس وقت افغانستان میں طالبان کا کوئی لیڈر موجود نہیں ہے. ہیبت اللہ خونزادہ بلوچستان میں ہے اور باقی جو لیڈر ہیں وہ دوحہ میں ہیں. اس وقت ان کے سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر کے لوگ یہاں پر ہیں، کچھ ان کے اسپوکس مین بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن لیڈروں کا انتظار ہے وہ آئیں، اپنی حکومت بنائیں اور اس کے بعد حکومت کا جو خط و خال ہے ہمارے سامنے آ جائے. اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے وعدوں کی وہ پاسداری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ان کو چیلنجز کا سامنا ہے، ان کو امن ڈیلیور کرنا ہے، ان کو داعش جیسے مینس کا خاتمہ کرنا ہے، لوگوں کو ساتھ ملا کر چلنا ہے، جو لوگ ابھی ڈسپلیس ہیں ان کو بسانا ہے، جو وہاں پہ جو پاورٹی ہے ان کے لیے بڑا چیلنج ہے، ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کے چیلنجز درپیش ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں 10-15 دن انتظار کریں تاکہ کم از کم یہ ہمیں علم ہو جائے کہ کس سمت میں وہ جا رہے ہیں، حکومت کیسے بنائی، کتنی انکلوزیو ہے. میرے ساتھ رہیے، میں باقی گیسٹ کو بھی اس میں لاؤں. میرے ساتھ رہیے رستم شاہ محمد صاحب. یہ اور بات ہے کہ مغربی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو شک ہے کہ یہ طالبان ڈرامہ کر رہے ہیں، پبلک ریلیشن کر رہے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی کیونکہ ان کا ڈی این اے جو ہے وہ بہت کنسرویٹو ہے. اس پہ پھر میں بات کرتا ہوں. میں جلیل عباس جیلانی صاحب کی جو وار آف نیریٹوز ہے طالبان کے درمیان اور جو مغربی ذرائع ابلاغ کے درمیان ایک ڈس بلیف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان پریمیٹو ہوں گے، ہاتھ کاٹیں گے، لوگوں کو لٹکا دیں گے، عورتوں کو اندر بند کر دیں گے، باہر نہیں نکلنے دیں گے، مائنورٹیز کو برا ٹریٹمنٹ، اور کیونکہ ان کا ڈی این اے ہے، ان کا سپورٹ بیس اس قسم کا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ وار آف نیریٹوز کہاں جا کے ٹھہرے گی؟ پیرزادہ صاحب، اصل بات یہ ہے کہ ابھی تک ویسٹرن میڈیا نے، وہاں کے دانشوروں نے ریکنسائل نہیں کیا طالبان ٹیک اوور جو انہوں نے افغانستان کا کیا ہے. آج میں کوئی تقریباً 1 درجن سے زیادہ جو امریکی دانشور ہیں اور ویسٹرن دانشور ہیں ان کے میں آبزرویشنز میں سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، اور اس کے اندر سب نے ہی ان خدشات کا اظہار کیا ہے جس قسم کے خدشات کا آپ ذکر کر رہے ہیں. لیکن میں اس چیز کو جو طالبان کی طرف سے جو سگنلز آ رہے ہیں وہ میرے خیال میں بہت ہی پازیٹیو ہیں. مثلا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک جنرل ایمنسٹی کا اعلان کیا ہے. انہوں نے تمام سرکاری ملازمین کو بشمول خواتین ملازمین کو انہوں نے دفتروں میں واپس آنے کے لیے کہا ہے. انہوں نے تعلیم کے لیے انہوں نے تعلیمی اداروں کو کھولنے کی بات کی ہے، اور انہوں نے ویسٹرن جو میڈیا تھا اور ویسٹرن جو ایمبیسیز تھیں اور تمام جو افغانستان میں کابل میں ایمبیسیز تھیں ان کو کہا ہے کہ آپ یہیں پہ رہیں اور ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. رستم شاہ صاحب،
آپ کا افغان سیاست پہ اور وہاں کی تاریخ پہ بھی بڑی گہری نظر ہے، لیکن تھوڑا سا عالمی میں ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بین الاقوامی طاقتیں ہمیشہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے اندر فلیش پوائنٹس یا فالٹ لائنز جو ہیں وہ ڈھونڈ کے رکھتی ہیں. جیسے پاکستان میں بلوچستان کی فالٹ لائن اور فاٹا کی فالٹ لائن ان کے پاس ہے، جب چاہیں وہاں سے ایک سچویشن جو ہے اس کو شروع کیا جا سکتا ہے. سیریا میں ہمیشہ فلیش پوائنٹ ہومس کا تھا، الیپو ویلی کا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیبیا کے اندر ایسٹرن لیبیا ہمیشہ ڈسٹرب تھا، اور چین میں ہانگ کانگ اور شنگجیانگ جو ہے، شنگجیانگ کا جو پروونس ہے اس کو فلیش پوائنٹ کے طور پہ پالا جاتا ہے، اس کے بارے میں ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے. یہ جو پنشیر ویلی ہے یہ کہتے ہیں کہ سوویت ایرا میں بھی یہ سبڈیو نہیں ہوئی، پھر مجاہدین کے زمانے میں اس کا آٹونومس کیریکٹر رہا. مجھے اندازہ نہیں ہے کہ نیٹو کے بعد اس کا کیا ہوا، 9/11 کے بعد اس کا سٹیٹس کیا تھا. یہ کتنا سگنیفیکنٹ آپ کو لگ رہا ہے افغان تاریخ میں پنشیر ویلی کا کہنا کہ ہم یہاں سے ایک ریزسٹنس رکھیں گے امر اللہ صالح کا؟ دیکھیے پنشیر ویلی میں وہ ریزسٹنس کیسے وہاں سے ارجنیٹ ہوگی. پنشیر ایک طالبان کے زمانے میں اور روس کے آکوپیشن کے زمانے میں ایک بڑی اہم ایک قسم کا ایک بیس تھا مجاہدین کے لیے اور احمد شاہ مسعود کے لیے. وہ ویسے تو جمعیت اسلامی سے وابستہ تھے، برہان الدین ربانی صاحب کی پارٹی سے، لیکن اپنا ان کا مقام تھا. اور شورائے نظر جو تھے ان کے اس کو شورائے نظر کہتے تھے، اس کے وہ لیڈر تھے، اور وہی جو ہے یہ سارے ریزسٹنس کو لیڈ کر رہے تھے پنشیر ویلی میں. ان کو ایڈوانٹیج اپنی جغرافی کا ہے کیونکہ ماؤنٹینس علاقہ ہے، وہاں پہ انگریس کرنا، وہاں پہ اندر جانا، پھر اپنی حفاظت کرنا، پھر دشمن پہ حملے کرنا بہت ہی مشکل ہے. تو ان کو اپنے لوکیشن کا بڑا ایڈوانٹیج تھا اور اس کو انہوں نے بڑے کمپیٹنٹلی استعمال کیا. لیکن اس وقت یہ بات ریلیونٹ اس لیے ہو رہی ہے، لیکن آپ نے سنا نا جنرل صاحب کو، آپ نے جنرل اعجاز امان کو سنا کہ اگر مدد مل جائے امریکہ کی بھارت کی بھارت کی مدد ہو تو پھر فلیش پوائنٹ تو ہے امکان نہیں ہے. کوئی فلیش پوائنٹ ہو ہی نہیں سکتا. وہ اندر افغانستان کے وہ ہنٹر لینڈ کے اندر ہے، وہاں نہ ہندوستان مدد پہنچا سکتا ہے کیونکہ شمال پہ سارے شمال پہ طالبان کا کنٹرول ہے. پہلے تو وہ اس لیے مدد پہنچاتے تھے ہندوستان کے ساتھ، ان کے مراسم اس لیے تھے کہ ناردن افغانستان پہ طالبان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اور تاجکستان اور ازبکستان کے سرحد پہ وہ آتے جاتے تھے، ہندوستان ان کی مدد کرتا تھا. اب وہ مزار شریف سے لے کے قندوز تک اور سمنگان تک اور باڈغیس تک یہ سارے علاقے جو ہیں طالبان کے کنٹرول میں، قبضے میں ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ پنشیر کے جو ہیروز ہیں احمد ولی مسعود، احمد شاہ اور احمد ضیاء مسعود، وہ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو پاکستان کی پروٹیکشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل، میری تھوڑی دیر میں ان سے ملاقات ہونے والی ہے. پنشیری ہیں یہ یونس قانونی جو پنشیری ہیں وہ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی پروٹیکشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، 40 سال کی جنگ کے بعد افغان جنگ سے تنگ آ گئے ہیں. کوئی اس وقت طالبان کے خلاف کوئی لڑنے والا نہیں ہے، نہ کوئی ملیشیا ان کے خلاف لڑے گی، نہ ہندوستان اتنا بیوقوف ہے کہ ان حالات میں وہ جو ہے ملیشیوں کو، نہ ملیشیا ہیں نہ ان کو لڑنے دیا جائے گا. اور دیکھیں وہاں پہ جو لوگ ہیں مثلا حزب وحدت کے لوگ ہیں، استاد محقق اور کریم خلیل، یہ دونوں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں. وہی پاکستان کی سپورٹ اور سمپتی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کون لڑے گا؟ دوستم تو وہاں سے دوستم تو صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن لیٹ می برنگ دی، ہاں